اور باب صاحب الزمان کہتے ہیں۔ ذریعہ امام علی میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبور بھی ہیں۔ حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں جنہیں ملائکہ نے سجدہ کیا، اور حضرت نوح جنہیں انسانوں کے دوسرے باپ آدم ثانی کہا جاتا ہے اسی جگہ پر دفن ہیں۔ ذریعہ کے اندر ہی امام علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نادر قرآن خط کوفی میں موجود ہے۔ ذریعہ مبارک کے اندر بادشاہان ماسبق اور روسا نے قیمتی تحائف ہدیے کیے ہیں، جن میں قالین، ظروف، سونے کے ہار، جواہرات، تلواریں اور قیمتی فانوس شامل ہیں، جن کی لاگت کا تخمینہ لگانا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حرم مطہر کی تزئین و آرائش میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نقاشی و مینہ کاری اور آئینہ کاری کا کام جس محبت اور مشقت سے کیا گیا ہے وہ انسانی آنکھ کو خیرہ کر دیتا ہے۔ فرش اور دیواریں سب سنگ مرمر سے مزین ہیں، قیمتی فانوس، قندیلیں اور قمقمے آویزاں ہیں۔ تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں پھیلا ہوا، وہ دور تک لاشوں پر دشت بے امان پھیلا ہوا، وہ شام کل شام 6:30 صرف جیو پر۔ علی کی صفات، شخصیت اور خوبیوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل کی روح سے اور اہل زبور کو زبور کی روح سے اور اہل قرآن کو قرآن کی روح سے فیصلے کروں۔ ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمایش حجاز و چین و روم۔ شجاعت و شہامت آپ کا امتیازی وصف تھا۔ آپ رسول خدا کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور فاتح خیبر و بدر و حنین کہلائے، مگر جنگ میں بھی آپ نے کبھی حدود الہی سے تجاوز نہ کیا، اور یہ کام امام ہدا ہی کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر جب دشمن نے مغلوب ہو کر آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے کہ اب اگر میں نے اسے قتل کیا تو اس میں رضائے الہی کے ساتھ میرا نفس بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ پیش او نئے آسمان نئے خیبر است، ضربت او از مقام حیدر است۔ آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت کا رتبہ بھی ملا اللہ ہی کے گھر میں۔ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو۔ اللہ کا دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔
میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی۔ علی قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ ماہ رمضان کی 19ویں شب وہ تھی جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سرور عرب، ذکر خدا میں کٹتی تھی رو کر تمام شب۔ دنیا میں تھے پر ان کو نہ دنیا کی تھی طلب، فرماتے تھے یہ آتا تھا وقت نماز جب، میں کیا ہوں بندگی ہے میری کس شمار میں، عاجز ہوں میں عبادت پروردگار میں۔ نماز فجر کا وقت آیا، آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی۔ اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری، سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ مسجد میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غز ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا۔ اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر آیت کی تلاوت کی اور کہا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ شہادت سے قبل حسن اور حسین کو وصیت کی اور کہا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار
کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے، اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔